السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وتسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ اے مشکل کشا، میری حاجت پوری کر دے، اور میری حاجت بس اتنی ہے کہ مجھے۔ محترم ناظرین، صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کے کیا کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت باتیں اللہ والے کر رہے ہیں، وعید ہے، تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں نازل ہوئیں مسلمانوں پر، جن احکام شرعیہ کو لازم کیا گیا، جن کی ادائیگی کا انہیں مکلف بنایا گیا ہے، وہ تمام کی تمام اسی دنیا میں نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کیے گئے۔ مگر قربان جائیے، نماز کی عظمت اور اس کی برتری پر اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی میں بغیر کسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو صلاۃ الحاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے اس کو انجام دیں۔ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آ پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے، اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف رحمت خاص کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا،
کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی ہے اور دونوں رکعتوں کے 4 سجدوں میں 200 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیا ہے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں یا 4 رکعت یا 6 رکعت، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء حسنی کے واسطے دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ وزاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے تو یقین رکھیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون سا محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے بارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کہنا ہے اے اللہ، ہم نے تیری رضا کے واسطے صلاۃ الحاجت ادا کی، اپنے ہاتھ تیرے حضور پھیلائے ہیں، یا رب ہمارے دلوں کے حال کو تو خوب جانتا ہے،
ہمارے تمام جائز حاجتوں کو اپنی رحمت و فضل سے پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، دلوں کو سکون عطا فرما، رزق میں برکت، ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان، یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید دینی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔